بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچے، اب سب کا کیا حال ہے؟ امید ہے اب سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب سب روزے رکھیں گے اور بہت مزہ آئے گا اور قرآن پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور یہ سب تیاریاں چل رہی ہوں گی۔ ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، ہم نے کہا بڑے تو قرآن پڑھتے ہی ہیں اور بہت بہت ٹائم تلاوت میں بھی گزارتے ہیں اور اس کا سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے دورہ قرآن کرتے ہیں جو صرف بچوں کا دورہ قرآن ہوگا اور اس میں صرف 5 منٹ کی بات ہوگی۔ کیونکہ 30 سپارے ہیں ہمارے اور 30 ہی رمضان کے دن ہوتے ہیں، تو ہم روز ایک سپارے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بچوں کے لیے کیا کہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جاننے کے لیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، یہ سب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، یہ سب اینیملز، انسیکٹس، ہر طرح کی چیز، یہ خوبصورت پرندے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہم انسانوں کے لیے بنائی ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں، خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا آنر ہے۔ اور جب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ چیزیں۔ نہیں تو انسان کی اپنی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ چیز لے سکے۔ ہم خوش ہونا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھتے ہیں۔ ہماری جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تھینک یو بولنا چاہیے۔ ہم اچھا پہنتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تھینک یو بولنا چاہیے۔ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم اسکول جا سکتے ہیں، ہمارے پاس بکس ہیں، ہمارے پاس ٹوائز ہیں، ہم کھیل سکتے ہیں، ہم بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی پیرنٹس کے ساتھ ہم گھر میں رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن سکتا ہے۔ ہم کسی کے کان میں بھی کوئی بات کریں نا، تو تب بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ ہم دل میں بھی کوئی چیز سوچیں نا، تب بھی اللہ تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی اندھیرے میں بیٹھ کے کہیں نا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور دیکھیں کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کے پاس ہر چیز کا نالج ہے۔ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو سورت آتی ہے سورہ الفاتحہ، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم میں سے بہت سارے بچوں کو زبانی بھی یاد ہوگی کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جو جنت کی طرف لے جائے، کیونکہ ہم سب دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، اور قرآن جو ہے نا وہ ایک گائیڈ بک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا، تو بالکل اگلی صورت میں سورہ البقرہ کی جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ لو کتاب، یہ بک ہے، یہ کتاب ہے قرآن، یہ آپ لوگوں کی ہدایت ہے، یہ انسٹرکشن بک ہے، ہماری گائیڈ بک ہے۔ ہم دنیا میں سفر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے، ہمیں انسٹرکشنز دینے کے لیے ہمیں بک بھی دے دی، قرآن دے دیا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کھولنا ہے
اور اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں آئے گی تو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جب ہمیں گائیڈ بک ہی کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہمیں سفر میں کوئی مشکل آ جائے گی تو پھر ہم کس سے سیکھیں گے؟ تو پھر ہمیں تو کوئی نقصان ہو جائے گا اگر ہم غلط راستے پہ چل پڑے۔ اگر ہم نے میپ لگایا اور ہم میپ کے بغیر کسی ایسے راستے پہ چل پڑیں گے جس کو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم تو غلط سڑک پہ مڑ جائیں گے، تو ہم تو اپنی اصل منزل کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے، اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے، جنت میں پہنچنے کے لیے ہمیں گائیڈ بک کھولنی ہوگی، ہمیں اس کو جاننا ہوگا کہ ہمیں کون سا کام کب کرنا ہے اور کون سا کام کب نہیں کرنا، کس بات سے اللہ نے منع کیا ہے، کس طرف جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور کس کام کا کرنے کو اللہ نے کہا ہے اور کس کام کا کرنے کو اللہ نے نہیں منع کیا ہے ہمیں۔ جب ہم یہ سب چیزیں کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم جنت کے راستے پہ جا سکتے ہیں، جنت کا راستہ لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔